شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز دوستوں، خوش آمدید۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، تو اسلام قبول کر لے، اس کی عوض تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، مگر دنیا میں بھی تجھے 4 نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اے فرعون، تو اعلان اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ وہ بلندی پر افلاک اور ستاروں کا، پستی میں جن و انس، شیاطین اور جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے، پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق و مالک ہے۔ اس کی سلطنت غیر محدود ہے اور وہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ وہ ہر شخص و ہر مکان کا نگہبان ہے۔ اس دنیا میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا محافظ ہے، نباتات میں پھول پیدا کرنے والا اور بندوں کی دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ فرعون نے کہا، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ مجھے بتائے، شاید ان عمدہ نعمتوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے اور میری اسلام لانے سے سینکڑوں کی کفر کا طفل ٹوٹ جائے اور وہ بھی اسلام قبول کر لے۔ اے موسیٰ، جلد ان نعمتوں کے متعلق بیان کر، ممکن ہے کہ میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سے فرمایا کہ اے فرعون، اگر تو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بھی بیمار نہ ہوگا۔ اپنے خاندان میں تعلق خداوندی کا ایسا خزانہ دیکھے گا جس کو حاصل کرنے کے لیے تو اپنی تمام خواہشات نفسانیہ کو اللہ کے تابع کرنے کے لیے مجاہدات میں جان تک دینے کو تیار ہوگا۔ اس سے جو دولت تمہیں ملے گی وہ رشک ہفتے اقلیم ہوگی۔ خواہشات کے ابر کو پاڑنے کے بعد مہتاب حقیقی کا نور تابہ مست کر دیتا ہے۔ اے فرعون، جس طرح ایک کیڑے کو ہرا پتا اپنے اندر مشغول کر کے انگور سے محروم کرتا ہے، اسی طرح یہ دنیائی حقیر تجھے اپنے اندر مشغول کر کے مولائی حقیقی سے محروم کیے ہوئے ہے اور تو کیڑے کی طرح جسمانی لذائذ میں مصروف ہے۔ تیسری نعمت تجھے یہ عطا ہوگی کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اسلام لانے کے بعد تجھے 2 ملک عطا ہوں گے۔ یہ ملک اللہ سے بغاوت کرنے کی حالت میں ملا ہے، اطاعت کی حالت میں کیا کچھ تمہیں عطا ہوگا۔ چوتھی نعمت تمہیں یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا اور تیرے بال بھی کالے رہیں گے۔ یہ باتیں سن کر فرعون کا دل بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اچھا، میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں۔ اس کے بعد فرعون گھر گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے اس معاملے میں گفتگو کی۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سارا ماجرا بیان کیا تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ارے اس وعدے پر جہاں قربان کر دے، کھیتی تیار ہے اور نہایت مفید ہے، اب تک جو وقت گزرا ہے سب بے فائدے گزرا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا زار و قطار رونے لگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے فرعون، تجھے مبارک ہو، آفتاب تیرا تاج ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی اور تجھے دولت باطنی دینا چاہتے ہیں۔ گنجے کا عیب تو معمولی ٹوپی چھپا سکتی ہے، مگر تیرے عیوب کو حق تعالیٰ کی رحمت چھپانا چاہتی ہے۔ میری تو رائے یہ ہے کہ تجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تجھے تو اسی مجلس میں فوراً اس دعوت حق کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے تھا۔ حضرت موسیٰ نے جو دعوت تمہیں دی ہے یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جس میں تو مشورہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، یہ تو ایسی بات تھی کہ سورج جیسے رفیع المرتب مخلوق کے کان میں پڑتی تو سر کے بل اس کو قبول کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آ جاتا۔ اے فرعون، یہ عنایت تجھ پر خدا کی ایسی ہے جیسی ابلیس پر رحمت ہونے لگے۔ یہ حق تعالیٰ کا معمولی کرم نہیں کہ تجھ جیسے سرکش اور ظالم کو یاد فرما رہے ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، تو پس پیش نہ کر، ایک قطرے آنسو کو فوراً بہا دے اور اپنے نفس کو جھکا دے۔ تکبر کے باعث تو اعراض نہ کر،
تاکہ دریائے قرب حق سے تو مشرف ہو جائے۔ دولت عظمیٰ اس قطرے کو ملتی ہے جسے خود سمندر طلب کرے۔ یہ تجھ پر نہایت ہی شفقت ہے کہ تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے۔ دریائے رحمت تجھے خود بلا رہی ہے، تو کیوں دیر کرتا ہے؟ جلد اپنے آپ کو ان کے ہاتھ فروخت کر دے۔ اگر تو بے دست و پا ہے اور اپنی ذاتی کوشش سے اس دریا تک نہیں پہنچ سکتا تو اپنے آپ کو حکم موسیٰ کا بالکل مطیع کر دے۔ جن انعامات کا تجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان پر ہرگز بدگمانی نہ کر، انہیں فریب و دھوکہ مت سمجھ، بلکہ ان انعامات کو جلد حاصل کر تاکہ تو کہیں غلط بینی سے دھوکہ کھا کر برباد نہ ہو۔ اپنی گردن خدا کے سامنے جھکا دے، اس کی بشارت سے خوش ہو جا۔ کب تک تو سرکشی کرتا رہے گا اور گردن تکبر سے اونچی رکھے گا؟ وہ خالق و مالک تجھے تیرے گناہوں پر شرمندہ نہیں کر رہا تو اس کا شکر ادا کر۔ خدا تجھے اپنے فضل سے اپنے تک رسائی کا رستہ دے رہا ہے تو دوڑ کر جا۔ دیکھ تو صحیح اے فرعون، اس قدر تیری کفر عظیم کے باوجود اس کا اکرام تجھے کیوں کر قبول کر رہا ہے؟ کیا یہ انعام اور عطائے شاہی قابل قدر نہیں؟ ایسا عجیب بازار کس کے ہاتھ لگتا ہے کہ ایک گل کی عوض گلزار ملتا ہو اور ایک دانے کی عوض 100 درخت ملتے ہو۔ اس سوز و گداز کے ساتھ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے رغبت دلائی کہ جلد از جلد وہ رجوع اللہ کرے۔ فرعون نے وہی الفاظ پھر سے دہرائے، اچھا ہم اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کر لیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اس سے بیان نہ کر کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں، بلا اندھی بڑھیا بادشاہی کی قدر کیا جانے۔ نا اہل کے وزیر بھی نا اہل ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ہم جنس سے ہی مشورہ لینا پسند کرتا ہے۔ غرض یہ کہ فرعون نے ساری باتیں حامان کو کہہ دی اور حامان سے مشورہ مانگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان یہ باتیں سن کر لال پیلا ہوا، غم غصے میں آ کر اس نے اپنا گریباں چاک کر ڈالا۔ اس نے شور مچانا اور رونا شروع کیا، اپنے دستار کو زمین پر پٹخ دیا اور کہا، ہائے حضور کی شان میں موسیٰ نے ایسی گستاخی کی، نعوذ باللہ۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی مسخر ہے، مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں اور سلاطین آپ کے آستانہ کی خاک بخوشی چومتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی سخت توہین کی ہے، آپ تو خود پوری دنیا کے لیے مسجود اور معبود بنے ہیں۔ آپ ان کی باتیں مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں۔ اگر حضور آپ کو اسلام کی دعوت قبول ہی کرنا ہے تو مجھے پہلے ہی مار ڈالیے تاکہ کم از کم میں آپ کی توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ آپ میری گردن فوراً مار دیں، میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا کہ آسمان زمین بن جائے اور خدا بندہ بن جائے، ہمارے غلام ہمارے آقا بن جائے۔ جب فرعون حامان کی بہکاوی میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دست مبارک پر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی، مگر افسوس کہ یہ گوہر عنایات تیرے مقدر میں نہ تھے۔ معزز سامعین، اس واقعے سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ مزید برآں بیوقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، لیکن تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو، یقیناً تم ان تک پہنچ جاؤ گے۔